بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ آج ایک حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ۔ حدیث پاک اور کی انشاءاللہ مختصر شرح عرض کروں گا۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی، یعنی اس کی عمر تو ڈھل گئی، اس کی عمر جو ہے اب ختم ہونے کو آ گئی، یعنی وہ بوڑھا تو ہو گیا لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی۔ اب وہ دو خواہشیں کیا ہیں؟ دو خواہشیں یہ فرمایا، ایک مال کی ہوس اور دوسری لمبی عمر کی تمنا، یعنی یہ دو خواہشیں جو ہے اس بندے کی جو ہے جوان رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ویسے بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے مال کی ہوس ہوتی ہے، وہ مال کماتے کماتے اب اس کا آخری سٹیج آ جاتا ہے، یعنی اب اس کو پتا ہے کہ اب جیسے ایک مثال کے طور پر ایک بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے، گرچہ موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، یعنی موت بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ دیکھیں بچہ اب پیدا ہوا ہے تو اس کو جوان ہونے کی امید ہے، پھر وہ بوڑھا ہوگا، لیکن بوڑھا جو ہے وہ تو اب اس کا تو آخری سٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کی ہوس جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، یعنی مال کی ہوس اور لمبی عمر کی تمنا، اگرچہ اب اس کا آخری سٹیج ہے لیکن اس کی تمنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کا جو یہ آخری سٹیج ہے، اب اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں اپنے دن گزارتا، اپنا وقت گزارتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ریاضت عبادت سے دور ہی رہتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سائنسی روح کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی سائنسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 30 سال کے بعد عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا وہی شخص ہے جس کی عمر 40 سال ہو گئی یا 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سائنسی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو 30 سال میں جو ہے بندہ جو ہے مکمل جو ہے جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے 30 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے جسم میں وہ درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ بڑھاپے کی دہلیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو 30 سال کے بعد اب اس کا جو ہے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایسی روٹین بنائیں کہ جوانی سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جائیں، یعنی اپنے فرائض، واجبات اور جو بھی دینی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں، جو فرض کیے ہیں، ان کو ہم جو ہے جوانی سے ہی شروع کریں، جوانی سے ہی اس کی عادت بنائیں۔ اور سائنسی حوالے سے بھی دیکھیں آپ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی اچھی یا بری عادت ہے تو وہ دہائی کے بعد جو ہے وہ عادت جو ہے اس کی پختہ ہو جاتی ہے، یعنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی شخص کی کوئی اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، اب 20 سال کے بعد یعنی اس کی اگر عمر 30 سال ہوئی، 30 سال میں بھی اگر اس کی وہ عادت رہی تو وہ عادت جو ہے اس کی وہ پختہ ہو جائے گی، یعنی اچھی عادت ہوگی تو وہ عادت پختہ ہو جائے گی، اور اگر بری عادت ہوئی تو وہ بھی پختہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادتوں کو، اپنی اچھی جو ہے عادات کو اللہ تعالیٰ کی جو اپنی زندگی کو جو ہے ریاضت اور عبادت میں گزاریں، تاکہ ہماری عادات اچھی ہوں اور ان دہائیوں کے بعد بھی ہماری وہ عادات جو ہے اچھی عادات جو ہے وہ برقرار رہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس حدیث پاک میں جو ہے دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کی جو ہے مذمت فرمائی ہے، یہ جو ہے مذمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو ہے دو عادتیں جو ہے، دو خصلتیں جو ہے وہ جوان رہتی ہیں، ایک جو ہے مال کی ہوس اور دوسرا جو ہے لمبی عمر کی تمنا، یہ مذمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں، ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں
تو وہ تمنا کرے گا کہ وہ تیسری بھی مجھے جو ہے مل جائے. اور فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور عبادت میں گزارنی چاہیے. اور دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک پیارا شعر کسی شاعر نے کہا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ریاضت عبادت اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے فرائض و واجبات بیان فرمائے ہیں اس کو جو ہے پورا کریں. یہ حدیث پاک ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2455. ترمذی حدیث نمبر 2455. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.